عید مبارک عید مبارک۔ عید مبارک۔ اب ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز مطلب ان سارے کنٹریز میں بزنسز، اسکولز، پورٹس سب کچھ بند ہو جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکباد دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس سب کے ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا، جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے اور ایک کلہاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اس کلہاڑی کو اسی سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس بات پر ان سب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، اور آخر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کی طرف پھینک دیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چلتے ہوئے باہر نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے ان کی حالت پیاس سے بہت ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئیں اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش اتنی اچھی لگی کہ اس واقعے سے 4000 سال بعد بھی آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پر زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل اسپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگے، جس کا مطلب ہے رک جاؤ، اسٹاپ۔ یہاں تک تو اسٹوری کا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد ہاجر اور اسماعیل اسی علاقے مکہ میں ہی رہے۔ تفضل يا بطل، كل. شكرا. عافاك الله، خذ ماء. تفضل اليوم.